بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرزمین سندھ پاکستان میں کلہوڑا دور سے وابستہ عظیم المرتبت مفسر، محدث، سیرت نگار، فقیہ اور سندھی، فارسی اور عربی زبانوں میں کثیر تعداد میں عالی شان کتابوں کے مصنف حجت الاسلام حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ بن عبد الغفور بن عبد الرحمن قوم کے پنور تھے۔ مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی 10 ربیع الاول 1104 ہجری یعنی 1692 عیسوی میں بٹھورو میں تولد ہوئے اور آپ کا وصال 6 رجب 1174 ہجری یعنی 1761 عیسوی میں 70 برس کی عمر میں ہوا۔ آپ کی مزار شریف ٹھٹا میں مرجع خلائق ہے۔ مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی نے تفسیر، حدیث، سیرت، فقہ، عقائد، تاریخ، تجوید، وصایا اور بہت سارے موضوعات پر عربی، سندھی اور فارسی میں 100 سے 150 تک کتابیں اور رسائل لکھے ہیں۔ ان میں سے کافی کتب اور رسائل مطبوعہ اور کافی غیر مطبوعہ بھی ہیں۔ سیرت طیبہ حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی علیہ الرحمہ کی ایک اہم، خوبصورت، جامع اور منفرد تصنیف بذل القوہ فی حوادث سن النبوہ ہے، جو سب سے پہلے 1966 عیسوی میں کھوڑا شریف کے مخدوم امیر احمد عباسی نے ترتیب دی تھی، لیکن اس کے تقریباً 50 سال بعد یعنی 2016 میں مدرسہ صبغت الہدیٰ شاہپور چاکر ضلع سانگڑ سے وابستہ ایک نوجوان عالم اور عالمی سطح کے اسکالر اور محقق ڈاکٹر حق النبی سکندری الازہری نے بطور تحقیقی مقالہ 4 نایاب قلمی نسخوں کو سامنے رکھ کر اس کتاب کو عالمی تحقیقی اصولوں کے مطابق مدون کیا ہے۔ بذل القوہ کو 2016 میں اردن کے مشہور نشریاتی ادارے یعنی دار الفتح نے خوبصورت انداز میں شائع کیا ہے۔ بذل القوہ کے ترجمے بھی ہو چکے ہیں۔ سندھی زبان میں شکارپور کے نامور اسکالر پروفیسر اسرار احمد علوی نے سیرت ہاشمی کے نام سے 2004 میں ترجمہ شائع کروایا ہے۔ پروفیسر اسرار احمد علوی حضرت شاہ فقیر اللہ علوی کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں اور شاہ فقیر اللہ علوی رحمۃ اللہ علیہ مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی کے شاگرد تھے اور سید محمد راشد روزہ دھنی قدس اللہ سرہ العزیز کے استاد تھے۔ اس کے علاوہ مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی کی سوانح اور خدمات پر ڈاکٹر این بلوچ کی سرپرستی میں پی ایچ ڈی کرنے والے پروفیسر ڈاکٹر عبدالرسول مکسی قادری نے بھی سندھی ترجمہ کیا ہے۔ حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے بذل القوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کے تمام واقعات اور ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد کے واقعات، سرایا اور غزوات کا تفصیلاً اس کتاب میں ذکر کیا ہے۔ ڈاکٹر ابوالبرکات حق النبی سکندری الازہری نے اس کتاب کے مقدمے میں سندھ کی وجہ تسمیہ اور سندھ کی تاریخ اور فتح باب الاسلام سندھ اور سندھ کے علماء اور مشائخ کا تعارف، بالخصوص حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی کے سوانح، حالات زندگی، ان کے دور، ان کے معاصر علماء اور مشائخ، مخدوم صاحب کے اساتذہ، طلباء، عقائد، علمی مقام، آپ کا سلسلہ طریقت، سفر اور مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی کی 56 مشہور عربی تصانیف، 27 فارسی تصانیف اور 9 سندھی تصانیف اور مخدوم صاحب کے وصال کا تفصیلاً اور تحقیقاً ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بذل القوہ کا جامع تعارف، اس کا اسلوب، ان کی خوبیوں اور مصادر اور مطبوعہ اور غیر مطبوعہ نسخوں کا بھی تعارف پیش کیا ہے، اور اس کے علاوہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر سندھ، پاکستان اور ہند میں لکھی گئی 60 مشہور کتابوں کا تعارف بھی پیش کیا ہے۔ حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی نے بذل القوہ 1166 ہجری میں لکھنا شروع کی تھی اور آپ نے 2 سال کی عرق ریزی کے بعد 1168 ہجری میں اس کتاب کو مکمل کیا۔ بذل القوہ کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جو حوادث سن النبوہ قبل الہجرہ کے نام سے ہے، اس کے 13 فصل ہیں اور ہجرت سے پہلے نبوت کے 13 سالہ زندگی کے اہم واقعات ترتیب سے لکھے گئے ہیں،
اور القسم الثانی فی حوادث سن النبوہ بعد الہجرہ الی المدینہ الی حین وفاتہ کے عنوان سے ہے۔ قسم ثانی کے 3 ابواب ہیں۔ باب پہلا جس کے 8 فصل ہیں اور 9 ہجری تک کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 28 غزوات کا ذکر کیا گیا ہے، اور الباب الثانی فی حوادث سن الہجرہ من السرایا والبعوث یہ 10 فصلوں پر مشتمل ہے اور 11 ہجری تک کے سرایا اور وفود کا اور بعوث کا ذکر ہے، اور الباب الثانی فی حوادث سن الہجرہ من غیر المعروف والسرایا یہ باب 11 فصلوں پر ہے، جس میں پہلی ہجری سے 11 ہجری یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک کے سیرت طیبہ کے اہم ترین واقعات کا ترتیب کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ فاضل محقق صاحب نے کتاب کے آخر میں مکمل فہارس بھی دی ہے، جس میں آیات، احادیث، اعلام، اشعار، غزوات و سرایا، قبائل، جماعت اور بلدان و اماکن کے ساتھ تحقیق میں شامل کیے گئے تمام مصادر اور مراجع کا بھی ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے اہم ترین واقعات کو جاننے، سمجھنے اور ان سے مستفیض ہونے کے لیے حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی کی یہ تصنیف بذل القوہ فی حوادث سن النبوہ ایک اہم افادیت اور اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور ان کے اس علمی اور روحانی فیضان سے تمام امت مسلمہ کو مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔